بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ذی وقار و ذی احتشام، معزز سامعین گرامی قدر، حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نبی محترم نے دین اسلام کی ہر اکائی ہم کو پہنچائی ہے، اور پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا فرمایا ہے۔ دین اسلام کے کئی شعائر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، اور انہی شعائر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اسلام کے ان شعائر میں سے ایک شعیرہ، جس کو قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ چند دن بعد مسلمان اپنے حلال کے مال میں سے
جن کو توفیق ہوگی کہ وہ حلال کے مال کو استعمال کریں گے، جانوروں کو لے کے اللہ رب العزت کے رستے کے اندر ان کے گلوں کے اوپر چھری کو چلائیں گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے آج قربانی کے کچھ احکام و مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس امت کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے اس امت کے غلطیوں اور کوتاہیوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ بنی اسرائیل جب انہوں نے قربانی کرنی ہوتی تھی، اگر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، باہر صحراؤں میں نکلتے اپنے صدقات و زکوٰۃ اور قربانیوں کو پیش کرتے، آسمان سے آگ آتی اور ان کے جلا کے راکھ کر دیتی، جن کی قربانیوں کو آگ جلا دیتی تھی ان کی قربانیاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا کرتی تھی، اور جن کی قربانیوں کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ دنیا کے اندر دنیا والوں کے سامنے بھی ذلیل، لوگوں کے سامنے بھی حقیر، کہ ان ظالموں کا مال حلال کا نہیں ہے، یا اس کی نیت کے اندر فطور ہے، لوگ ان کو تانے دیا کرتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ پہ اللہ کا یہ احسان ہے، ہم قربانیاں کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ کہ حلال مال کی جائیں، کچھ لوگ چوری کا مال لے کے بھی قربانیاں کر رہے ہیں، کچھ فراڈ کے مال سے بھی قربانیاں کریں گے، کچھ دھوکہ دہی کے مال سے بھی قربانیاں کریں گے، لیکن میرے رب نے سب کے عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ وہ ستیر ذات ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان ظالموں کے پردے فاش کرے گا۔ یوم تبلی السرائر، ایک ایک آدمی کے راز کو اللہ رب العزت ساری کائنات کے سامنے کھول دے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ الاضحیہ، قربانی جس کا معنی ہے لغوی اعتبار سے البہیمۃ التی تذبح فی یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے اوپر اضحیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پہ جو اس کی تعریف کی جاتی ہے، ہی ما یذکر تقربا الی اللہ فی ایام النحر بشرائط مخصوصہ، قربانی کے ایام جو اللہ رب العزت نے 4 مقرر کیے ہیں، 10 ذوالحجہ کا دن، 11 ذوالحجہ کا دن، 12 اور 13 ذوالحجہ کا دن، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ کہا ان 4 دنوں کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سے ہمیں قربانی کی مشروعیت پہ دلیل دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العزت کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ سوال اٹھتا ہے، ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا کیا اس کی قربانی قبول ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی، کسی کے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ میرے ان چند جملوں کی وجہ سے کہیں وہ بندہ دین سے دور نہ ہو جائے، نماز سے وہ پہلے دور، اور اگر ہم اس کے اوپر تان و تشنیع کا یہ تیر چلائیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے لہٰذا آپ کی قربانی نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی، قرآن کی کسی آیت میں یہ بات نہیں آئی۔ ایک جرم وہ کرے
اور ایک جرم ہم اس سے کروائیں تو ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں۔ نماز اعلیٰ کی عبادت ہے، قربانی اعلیٰ کی عبادت ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، قربانی ہم نہ کرنے دیں، دونوں جرم بہت بڑے ہو جائیں گے، ایک وہ بذات خود کر رہا ہے اور دوسرا ہم اس سے کروا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا مسلمانوں سے کیا واسطہ ہے؟ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ڈھیروں پیسے موجود ہیں، لاکھوں اربوں کے بینک بیلنس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام کے خلاف دلیلیں اکٹھی کیے ہوئے ہے کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، رستے میں چلتے کسی فقیر کی ہیلپ کر دی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ فقیر، یہ مسکین، یہ بیوہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے قربانی بھی کی ہے، اپنے نفلی صدقات سے ان لوگوں کی مدد بھی فرمائی۔ یہ اپنے ذہن سے میل کچیل نکالنی چاہیے کہ قربانی نہ کریں، حج اور عمرہ چھوڑ دیں، غریب کی مدد کر لیں۔ کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں اللہ اس کے رسول نے یہ بات نہیں بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مخطف بن سلیم بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت نے ہر سال ہر گھر والوں کے اوپر قربانی کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ استطاعت موجود ہے، ہر گھر والوں کے اوپر قربانی کرنا فرض ہو چکا ہے۔ استطاعت موجود نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی تکلیف سے بڑھ کے، اس کی برداشت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ ایسا موجود نہیں، آپ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس استطاعت موجود نہیں، آپ شریعت کے اس حکم کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہوئی ہے، باوجود استطاعت ہونے کے کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اجمع المسلمون علی مشروعیت الاضحیہ، مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت کے اندر یوں ارشاد فرمایا تھا، ان اعظم الایام عند اللہ، وہ دن جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عظمت والے دن ہیں، سب سے اعلیٰ دن ہیں، سب سے بلندی مرتبہ والے دن ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یوم النحر ثم یوم القر، 10 ذو الحجہ کا دن قربانی کے اعتبار سے سب سے افضل ترین دن ہے، اس کے بعد 11 ذو الحجہ کا دن قربانی کرنے کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ ترین دن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ قربانی کرنے کی اتنی فضیلت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ ہم اپنی دکان بنائیں، مقصد کیا ہے؟ ہمارا کاروبار چلے، ہمارے پاس مال کی ریل بیل زیادہ ہو جائے، ہم سکول کالج یونیورسٹیز بنائیں، ہمارے پاس طلباء زیادہ آئے اور ہمارے مال کی ریل بیل مزید بڑھ جائے، مقصد موجود ہے۔ شریعت کا یہ حکم قربانی کرنا، اگر شریعت نے اس کو اپنا حکم قرار دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی شریعت نے کئی مقاصد پنہا رکھے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اے امت محمدیہ کے افراد، اللہ رب العزت کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے،
نہ ان کا خون پہنچتا ہے، سب سے پہلا مقصد قربانی کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے دل کا تقوی پہنچنا چاہیے۔ اتنا بڑا جانور لیا، ساری منڈی کے اندر اس کی بولی لگی، کوئی کروڑ 2 کروڑ کا جانور لے لیا، دکھانے کے لیے، چھری پکڑنے تک، خریدنے تک، لٹانے تک، چھری چلانے تک، گوشت تقسیم کرنے تک، اس کے دل نے اس کے اوپر دستک نہیں دی کہ میرے اللہ کے بندے آپ یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ کام آپ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ تقرب الی اللہ، اللہ کی قربت جس کام میں مقصد نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضا مقصد نہیں ہے، گوشت رب کو پہلے نہیں پہنچتا، خون رب کو پہلے نہیں پہنچتا، خون سارے کا سارا زمین چوس گئی، گوشت سارے کا سارا انسان ہڑپ کر گئے، میرے رب کو تیرے دل کا تقوی پہنچنا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 دفعہ میرے رسول نے اشارہ کر کے کہا تھا لوگوں تقوی کا محل دل ہے، اور یہ دل کا تقوی اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقوی، الہیت، تقرب الہی۔ اور دوسرا مقصد قربانی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینی ہے۔ جذبہ احسان جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بدرجہ عدم موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم جانوروں کے گلوں پہ چھریاں پھیرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، چھوٹا سا بچہ جو 80 سال کی عمر میں ترستے ابراہیم کو ملا، اچانک اللہ کا حکم آ گیا، کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے پیارے بچے ایک دنیا وہ ہے جو جاگتی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، ایک دنیا وہ ہے جو بند آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ میرے بیٹے میں رات سویا تھا، مجھے خواب آیا، میں میرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بول کے بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہے بیٹا، باپ کی بات کو سنا، فوراً بچ گئے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو رب کا حکم ہے آپ کر دیجئے، میں اللہ کے حکم کے اوپر اپنے نفس کو ترجیح نہیں دوں گا، بلکہ میرا احسان یہ ہے میں اپنے نفس کو بچھا دوں گا، آپ گلے پہ چھری چلا دیجئے۔ اظہار کا جذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات آسمان پہ گئے، اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ میرے آگے چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ ایک تو بلال جو چلتا زمین پہ قدموں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دے، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی صحابیہ ام سلیم ہے، چلتی زمین پہ ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہا ہے۔ جبریل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول عمل یہ ہے گھر میں مہمان آیا تھا، اس نے کھانا بنایا تھا، اظہار اور ترجیح کا یہ عالم تھا، خامد کو کہا بچے بلک رہے ہیں، خامد نے کہا دیا بجھا دینا، میں پاس بیٹھا منہ ہلاتا رہوں گا۔ آسمان والے رب نے قرآن کو نازل کیا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جن لوگوں کو بھوک لگی ہوتی ہے اس کے باوجود اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، میرے نبی نے صبح کی نماز پڑھائی، کہا اَيْنَ أَبَا طَلْحَةَ، ابو طلحہ کہاں ہے؟ جی اللہ کے رسول انا یا رسول اللہ کے رسول میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا رات کو جو تمہارا جذبہ احسان تھا اس کو دیکھ کے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ ترجیح دینا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا سیکھیے۔ یہ ام سلیم وہ ہے، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا فوت ہو گیا، خامد کام سے واپس آیا، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ پہلے سے سکون میں ہے۔ یہ نہیں واویلا شروع کر دیا، ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی، میرے صبر کی ساری حدیں پار ہو گئی۔ خامد گھر میں آیا، تسلی کے ساتھ کھانا دیا، اس نے منہ ہاتھ دھو کے کھانا کھایا اور رات کو سوئے، صبح اٹھے، خامد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، بیوی بتا رہی ہے میرے سرتاج بیٹا تو کل کا فوت ہو چکا ہے۔
اللہ کے رسول کے دوارے پہ حاضری ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول رات کو میرا بیٹا فوت ہو چکا تھا، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلا ہے، یہ ماجرا ہوا ہے، میرے گھر کے اندر ہوا، میرے بیٹے کی ناش پڑی تھی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، اللہ کے رسول مجھے بتلائیے یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے میرے رب، ابو طلحہ کے مال اور اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما دے، بیٹے کو دفنا دیا، اللہ نے اس رات کے ملنے کی وجہ سے بیٹا دیا، اس بیٹے کی نسل سے آگے اللہ نے 10 بیٹے دیے، حدیث کے الفاظ ہیں کل قد حفظ القرآن، سارے کے سارے قرآن کے قاری بن گئے۔ احسان کا جذبہ اس عورت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جلتی زمین پہ ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سما ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، اس جذبہ احسان کو ہمارے گھر میں بھی بچے بلٹ رہے ہوں، میں کیا کروں، بات غزہ کی آنکھیں نکل جاتی ہیں، سسکیاں نکل جاتی ہیں لوگوں کی، ان کی باتیں کرتے کرتے بیچارے بھوک سے کرلا رہے ہیں، بھوک ان کے دواروں پہ دستک دے رہی ہے۔ کئی بچے اقوام متحدہ کہے کہ صبح تک کھانا نہ پہنچا تو اتنے ہزار بچے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تف ان کی عقل پہ ہے، افسوس ان کے نظام پہ ہے، مسلمان کٹ رہا ہے اور ہم چپ کر کے آرام کر کے سو رہے ہیں۔ چلو ہم وہاں پہ کھانا نہیں پہنچا سکتے، کم از کم جو میرے ملک کا غریب ہے وہ تو بھوک سے نہ مرے، ہم اپنے ملک کے غریب کو تو بچائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو تیسرا مقصد بیان کیا وہ یہی ہے کہ فقراء اور مساکین کے اندر گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم بدنہ، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے قربانی کا جو گوشت ہے، لحومہا وجلالہا، میں اللہ کے رسول کی قربانی کا گوشت مسکینوں کے اندر خرچ کر دوں، ان کے جو چمڑے اور کھالے ہیں وہ بھی مسکینوں کے اندر تقسیم کر دوں، ان کے اوپر رکھی جانے والی جو جھولے ہوتی ہیں جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی ان کو بھی تقسیم کر دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سب سے پہلے اپنے فریضے بھرتے ہیں، اس کے بعد کسی اور کا سوچتے ہیں۔ کبھی کوشش کیا کریں اپنی ذات کے اوپر لوگوں کو ترجیح دیا کریں، ہم سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ گوشت کب تک کھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذو الحجہ سے لے کے دوسرے ذو الحجہ آنے تک ہم سال بھر قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، کھانے میں حرج نہیں، رکھنے میں حرج نہیں، لیکن جب ہماری ہمسائیگی میں غریب بیچارہ کرلا رہا ہو، سسکیاں لے رہا ہو، بھوک کے ساتھ پریشان ہو، اور ہم قربانیاں کر کے سنبھال کے گوشت رکھ لیں، کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک قربانی کرنے والا آدمی ہے اس کی بھی ذمہ داریاں بتلائی ہیں، 3 مقاصد آپ کے سامنے رکھے، اب 2-4 ذمہ داریاں رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، جو قربانی کرنے والا انسان ہے، مسلمان ہے، وہ توحید پرست ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اے میرے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے۔ وجہ یہ ہے لا شریک لہ، اس رب کا کوئی شریک ہی نہیں ہے کائنات کے۔ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس رب کی عبادت کا مجھے حکم ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شرک شریک ٹھہرانے والا نہ ہو۔ قربانی کرنے والے کے لیے بھی یہ شرط ہے، وہ بندہ توحید پرست ہونا چاہیے۔ مشرک آدمی کا عمل میرے اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط، وہ بندہ بدعتی نہیں ہونا چاہیے۔ بدعتی انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ احتجز عن کل صاحب بدعہ، جو بدعتی انسان ہے اللہ نے اس سے پردہ کر لیا، اوٹ کر لی ہے، اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔
اس کا عمل آتا ہے نیک، اللہ پردہ کر لیتا ہے، اس کا جتنا مرضی بڑا نیک عمل آ جائے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، حتی یدعاها، جیسے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جو بدعتی انسان ہے، لا يقبل اللہ صاحب کل بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعاها، بدعتی انسان کی اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اگر بدعت سے توبہ بدعتی نہیں کرتا، گویا کہ یہ اللہ کے رسول کو پیغام رسالت پہنچانے میں نعوذ باللہ خائن سمجھتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بات مجھے بھول نہ جائے، کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، نعوذ باللہ من ذلک، جو انسان کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بڑا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آپ بھی کریے، کہا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، اس خناس کی دماغ اور عقیدے میں یہ بات آ چکی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے پیغام رسالت پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے، یعنی اللہ کے رسول کو وہ خائن سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کمی بیشی کی گنجائش ہے ہی۔ یعنی ہم اگر بدعت ایجاد کریں اور ہم سمجھیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیک انسان کوئی نہیں ہے، وہ صحابہ تو ذکر کی کیفیت کو چینج ہوتا دیکھ کے کہا کرتے تھے یہ بدعتی لوگوں کا کام ہے۔ کوفہ کی مسجد کا واقعہ آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے، ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا تھا، عبداللہ ابن مسعود کو بلایا تھا، وہ آئے تھے اور دیکھا دو گٹھلیوں کے اوپر ذکر و اذکار کر رہے تھے، اتنی سخت وعید بیان کی، کہا لم تبلا ثیابہ ولم تکسر آنیتہ، ابھی تو اللہ کے رسول کے کپڑے وہ سیدھا نہیں ہوئے، ابھی تو اللہ کے رسول کے استعمال شدہ برتن نہیں ٹوٹے، ظالموں اس سے پہلے تم نے بدعت ایجاد کر لی۔ مجھے بتائیں ذکر کرنا برا کام ہے؟ بولے بھائی، لیکن ذکر کی کیفیت چینج ہو جائے تو صحابی اس کو بدعت کہے اور ہم نئے نئے کام دین کے اندر ایجاد کر کے اس کو عین کارِ ثواب کہیں اور ہم پھر بھی پکے مسلمان اور ہم پھر بھی پکے ایمان والے، یہ بدعتی لوگوں کا شیوہ ہے، اور بدعتی انسان کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کرنے والے کی تیسری ذمہ داری بیان فرمائی، اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، ریاکاری دکھلاوا اندر نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس طرح اللہ کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، اور موت آنے تک بھی جو عبادت ہو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک نمبر حدیث جو امام بخاری سب سے پہلے لے کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اگر دل کا ارادہ برا ہے، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کے سامنے نمود و نمائش جانور کی آ گئی کہ میں نے بہت بڑا جانور لیا، بڑا مہنگا جانور لیا، 2-4 جانور لیے، ہمسائے بھی دیکھیں، اپنے بھی دیکھیں، یار اور پرائے سب دیکھیں، یہ ساری کی ساری ریاکاری کے شیبہ جب دل و دماغ میں اتر جاتا ہے، اللہ کے ہاں یہ اخلاص سے نیت نہیں ہے بلکہ کاری ترین نیت ہے۔ جب انسان کے دماغ میں ایسی نیت آ جائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ وہی عمل قبول فرماتا ہے جس میں نیت کا بھی اخلاص پایا جائے اور دوسرا مقصد اللہ کی رضامندی ہو۔ جب اللہ کی رضامندی نہیں، نیت کا اخلاص نہیں، وہ قربانی چھوڑ کے دنیا جہان کا سونا خرچ کر دے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کرنے والے کی چوتھی ذمہ داری بیان فرمائی ہے، اس کا مال حلال کا ہونا چاہیے۔ مال حلال کا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی والا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ امر المرسلین، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو حکم دیا وہی اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو اگر کھانا ہے تو پاکیزہ مال کھانا ہے، حرام کا مال نہیں کھانا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کھانا ہے وہ تمہارا پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے وہ واقعہ بیان کیا، حج کے ایام ہیں، یہی وہ دن ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الشخص اکبر یمد یدیہ الی السماء، ایک دور دراز کے علاقے کا سفر کر کے صحن بیت اللہ میں بیٹھا انسان، بال پراگندہ ہے، مٹی کپڑوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اس کی آنکھیں آسمان تک بھی پہنچ جائیں، آگے سے آواز یہی آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میرے بندے تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، جس مال سے تیری غذا اور پرورش کی گئی وہ مال حرام کا تھا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، یہ صحن بیت اللہ ہے، یہاں میں کسی کی دعا رد نہیں کرتا، میرے بندے میں تیری قبول نہیں کروں گا کیونکہ تیرا پیچھے مال سارے کا سارا حرام کا تھا۔ حج جیسی بڑی عبادت کرنے کے لیے بندہ صحن بیت اللہ میں موجود ہو، اللہ کے دوارے پیادے اور سسکیاں لے رہا ہو، آگے سے آواز آئے تیرے لیے دروازے بند ہیں، بتا میرے بھائی 10-12 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج پہ جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب کسی غریب کا خون چوس چوس کے، رشوت کا مال چھین چھین کے، لوگوں کی جیبوں سے نکال کے اپنے دوزخ کو بڑھتا رہا، بتاؤ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا عمل قبول نہیں ہے۔ ساری کائنات کے سامنے اگر اللہ نے پکڑ کے سامنے کر دیا یہ دھوکے باز، یہ فراڈیا، یہ چور، یہ رشوت خور، یہ سارے کے سارے دھوکے کر کے دنیا سے مال کمایا کرتا تھا، بتائیں میرے بھائی ہم اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حرام مال لگا کے قربانی کرے انسان یا حرام مال لگا کے حج عمرے جیسی سعادت کے لیے جائے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کاری کوئی اللہ رب العزت کے ہاں اوقات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ایسا جسم جو حرام مال سے پلا ہو، ایسا جسم، نبت کا معنی ہوتا ہے پرورش پانا، نمود و نمائش پانا، یہ چھوٹے چھوٹے درخت جب ہوتے ہیں ان کی نمو و نمائش ہوتی ہے، کہا جسم کے اوپر آنے والی ہر بوٹی، ہر گوشت کا لوتھڑا جب انسان کے جسم پہ آتا ہے اگر وہ حرام مال کا ہوا فالنار اولی بہ، تو آگ اس کو اپنے اندر جلانے کی زیادہ حق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جانور کو ہم نے قربانی کرنا ہے اس کی بھی چند شرائط بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور ہماری ملکیت میں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہمارے قربانی جو ہماری ملکیت میں ہوتی تھی ہم ان کو پال پوس کے موٹا تازہ کیا کرتے تھے اور سارے مسلمان ہی ایسے کیا کرتے تھے، اپنی ملکیت میں ہو، یہ نہیں کہ دھوکہ دہی کر کے رستے میں جاتے کسی کا بکرا دیکھا تو اس کو پکڑ کے اپنے گھر میں لے کے آئے یہ میں قربانی کروں گا، یہ قربانی نہیں ہے، چوری کی قربانی میں رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے جانور کی دوسری شرط بیان کی وہ ان اجناس میں سے ہونا چاہیے جن جنسوں کو قربانی کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اونٹ نر مادہ ہو، گائے نر مادہ ہو، اور اسی طرح بکری نر مادہ ہو یا بھیڑ نر مادہ ہو، ان کی قربانی کی جائے۔ آج کل پوچھتے ہیں کٹے کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کٹا بندھا ہوا ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں نہیں کیا، سوال اٹھے گا کہ اس دور میں نہیں تھا، مدینے میں موجود نہیں تھا، ہم بھی مانتے ہیں مدینے میں موجود نہیں تھا، صدیقی دور کے اندر بھی موجود نہیں تھا کٹا، بھینس مدینے کے اندر ہم بھی مانتے ہیں نہیں موجود تھی، عہد فاروقی کے اندر بھینس مدینے کے اندر پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کیا کٹا اور بھینس نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا۔
ہاں یہ پوچھا جاتا ہے پھر اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ یہاں علماء نے بہت عظیم موقف بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے اندر احوط اور محتاط موقف یہ ہے کہ اس کا نصاب جو ہے وہ گائیوں کے ساتھ ملا کے وہاں تک پہنچا کے اس کی زکوٰۃ دے دی جائے۔ 30 گائیوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، 30 بھینسیں یا اسی طرح کٹے ہو جائیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ احوط موقف ہے، محتاط موقف ہے۔ اگر ہم اس کی زکوٰۃ نہ نکالیں گے ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں۔ اور قربانی کے اندر محتاط موقف یہ ہے کہ اس کو قربانی کے اوپر نہ کیا جائے۔ جب دنیا کے اندر بکرے ختم ہو جائیں، بھیڑیں ختم ہو جائیں، گائیں ختم ہو جائیں، اونٹ ختم ہو جائیں، کٹا ہی کٹا رہ جائے، پھر کٹے کو پکڑ کے آپ ذبح کر لیں، سارے علماء اس کی اجازت دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں پھر بھی کہتے ہیں جی کٹے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ میرے بھائی لذتیں لینے کے لیے یہ کام نہیں کیے جاتے۔ یہ شروع میں بتایا یہ کام تقرب الہی کے لیے ہے، اللہ کی قربت اور حصول رضا کے لیے ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں نہیں حاصل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمان میں فرمایا تھا دعنا یریبک الی ما لا یریبک، جس کام میں شک ہو اس کو چھوڑ دیا کرو، وہ لے لیا کرو جس کے اندر شک نہ ہو۔ ادھر کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جب علماء شک میں پڑے ہوئے ہیں، عوام بھی لولا شک میں ہے، چھوڑو اس کٹے کی قربانی کو، دوسرے حلال جانور موجود ہیں جن کا شریعت نے کہا ہے ان کی قربانی کرو۔ جب دنیا میں وہ ختم ہو جائیں پھر کٹے کی قربانی کر لینا ہم سب جائز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کی جو تیسری شرط بیان کی ہے، جانور دوندا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، قربانی کرنا ہے تو دوندا جانور کرنا ہے۔ مسینہ کہا جاتا ہے دو دانتے جانور کو، جس کے سامنے والے جو دو دانت ہیں وہ گر جائیں، اور وہ دو دانت تب ہی گرتے ہیں جب نیچے والے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں گرتے۔ باقی جو کسائیوں کا کام ہے وہ آپ جانتے ہیں، بار بار کے ہتھوڑے جانوروں کو بھی زخمی کرتے ہیں، ان کے دانت توڑ کے پیسہ کمانے کے لیے، یہ بھی حرام کمائی ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کے یہ کمایا جا رہا ہے، یہ حرام کمائی ہے۔ دو دانتا جانور یہی ذبح کرنا چاہیے، افضل ترین جانور ہے۔ اس کے بعد چوگا یا چیکا جانور ہو تو اس کو بھی ذبح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دوندا ہونے کے بعد ہی وہ چوگا یا چیکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، اگر حالات کشیدہ ہو جائیں، دوندا جانور نہیں مل رہا تو آپ نے فرمایا بھیڑ کا جو 1 سال کا دمبا یا چھترا ہے وہ آپ کر لیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تب جب نہیں مل رہا، اور دوسری تنگی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دوندا جانور خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں، یہ دو تنگی ہیں۔ پہلی تنگی کیا ہے کہ دوندا جانور مل نہیں رہا، دوسری تنگی یہ ہے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں دوندا جانور خریدنے کے، تو پھر یہ تنگی جب آتی ہے تو شریعت کہتی ہے آپ 1 سال کا بھیڑ کا بچہ خرید لیں اور اس کو ذبح کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کی جو چوتھی شرط بیان کی، اس میں 4 شرائط اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کے جانور قربانی پہ نہیں لگتے۔ العوجاء البین عرجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ المریض البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کا بیمار پن واضح ہو۔ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا والکثیر الذی لا تنقی، ایسا جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو چکا ہو، چلاتے ادھر ہے جاتا ادھر کو ہے، اس قدر بیچارہ لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا ایسا جانور قربانی پہ نہیں کرنا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اللہ بھی فرماتے ہیں خبیث چیزیں، گندی چیزیں جن کو تم اچھا نہیں سمجھتے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی، اللہ کے راستے میں بطور صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جیب سے وہ پیسے نکالتے ہیں جس کو دکاندار بھی نہیں لیتا، وہ ہم کہتے ہیں یہ مسجد کے اندر دے۔ اللہ کو ایسے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، ان اللہ غنی ونحن الفقراء، اللہ غنی ہے، ہم سارے فقیر ہیں۔ جب ہم سارے اس در کے فقیر ہیں، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے اپنا عمدہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5ویں شرط بیان فرمائی ہے کہ جانور کا خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور خصی ہوگا تو یہ عیب دار جانور ہے،
جو عیب اوپر 4 بیان کیے ہیں وہ اللہ کے رسول نے بیان کیے، اور آپ نے فرمایا جب جانور خریدنا ہے استشرف العین والاذن، اس کے کان اور اس کی آنکھوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کرو، لا شرقا ولا خرقا، نہ وہ پھٹا ہو کان نہ کٹا ہو، جب کٹا اور پھٹا کان ہو تو ایسا جانور بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ کسی جانور کا سینگ اوپر سے خول اتر گیا ہے وہ جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیچے سے اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے جانور کے سینگ کی، ایسا جانور آپ ذبح نہیں کر سکتے، یہ معیوب جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 2 مینڈے کیے تھے، کبشینی املحینی موجوعینی، آپ نے خود 2 مینڈے ذبح کیے جو چت کبرے تھے، اور اللہ کے رسول نے جو کیے وہ خسی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جانور کو خسی کرنے سے منع فرمایا، لیکن اللہ کے رسول نے کر کے بھی دکھایا کہ یہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جانور کا خسی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اگر جانور کا خسی ہونا عیب ہوتا تو سرور کونین خود اس جانور کو ذبح کرتے، خود کرنا نہیں چاہیے، اگر کیا ہوا خسی مل جائے تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا جانور جو آنڈر ہوتا ہے، خسی نہیں ہوتا، وہ پیشاب اگر پیتا ہے اس کے جسم سے گوشت سے بدبو آتی ہے، تو ایسے جانور کو بھی کوشش کریں کہ ذبح نہ کریں۔ یہ جلالہ جانور ہے، نہان اکل الجلالہ، حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول نے ایسے جانور کو کھانے سے منع فرمایا جس کے گوشت کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو جب اس کو کھانے سے منع فرمایا تو وہ قربانی پہ کیسے لگے گا؟ کوشش کریں ایسے جانور کو بھی اللہ کے راستے میں نہ دیں جس کا عیب، یہ بھی عجیب ہی عیب ہے، جب گوشت اس کا کر لیا جائے، نہ گھر والے کھائیں نہ دوست احباب کھائیں، تو ایسے جانور کے گوشت کو کیا کرنا ہے؟ مقصد ایک یہ بھی تھا کہ فقراء اور مساکین کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا، وہ مقصد بھی حل نہیں ہوا، خود بھی نہ کھا سکے، تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ باقی انشاءاللہ جو قربانی کے مسائل ہیں اگلے جمعے بیان کریں گے۔ تمام احباب وقت پہ آنے کی کوشش کیا کریں۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔